ڈاکٹر صاحب پہلی خبر کچھ یوں ہے جی 60,000 سے زائد پاکستانی مختلف ممالک سے ڈپورٹ ہو چکے ہیں، اور جبکہ صرف رواں سال ابھی تک جو جاری ہے سال، اس میں 51,000 افراد کو ایئرپورٹس پر آف لوڈ کر دیا گیا ہے. یہ رپورٹس اس وقت جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق. اچھا مفتی صاحب، اس بارے میں کیونکہ یہ معاملہ اس قدر بڑھ چکا ہے، ہم اس پہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن معاملے کی نوعیت ایسی ہے کہ ہمیں ڈسکس اب کچھ زیادہ لائم لائٹ میں، دیٹس وائی ہم اسے مزید ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو افراد جو بھیک ہے اسے باقاعدہ طور پر ایک پیشے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے، کس قسم کے کوئی سٹینڈرڈز ہیں. یہ بھی آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ حقیقت میں ان کو وہ لینے کے قابل ہوتے ہیں، ان کو دینا چاہیے. اب وہ کیا سٹینڈرڈ اسلام نے بتائے ہیں وہ بھی آپ نے بتانے ہیں کہ مانگنے کے بھی کوئی سٹینڈرڈز موجود ہیں کہ کیا لمٹ کے بعد انسان اس قدر تھک جائے پھر مانگے. اس بارے میں فرمائیے. اللہ اکبر، بہت اہم ایشو ہے جو آپ نے ریز آؤٹ کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے ہمارے کہ ایک غریب جو واقعی مستحق ہے اس کی مدد کرنا ایک سماجی، شرعی، اخلاقی ہر لحاظ سے ایک فریضہ ہے. جی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم بدعوتہم واخلاصہم. تمہیں اللہ کی طرف سے مدد بھی ملتی ہے اور رزق بھی ملتا ہے تو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر اس کو ایک پیشہ بنا لیا جائے اور وہ اسلام نے اس کے لیے میرٹ اور سٹینڈرڈز طے کیے ہیں، باقاعدہ اسلام نے تو اس کی پوری رولنگ دی ہے. اچھا. نبی کریم علیہ السلام کی صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر صرف ہم وہ سامنے رکھ لیں تو ہمارے سامنے پورے کا پورا ایک فریم ورک آ جائے گا، کس کے لیے جائز ہے، کب تک جائز ہے اور کب وہ حرام ہو جاتا ہے اس کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جناب قبیصہ الہلالی رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے کوئی شورٹی دی تھی جس وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ برڈن آ گیا، تو آپ سے اس سلسلے میں تعامل لینے کے لیے آئے تھے. تو اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا لا تحل المسألہ الا لأحد ثلاثہ. 3 بندوں کے علاوہ کسی کے لیے مانگنا جائز نہیں. اچھا، 3 بندے. اتنی کلیئر اس کے اندر رولنگ ہے. اوکے. صرف 3 افراد ہیں. بالکل صحیح. نمبر 1 تحمل حمالہ، وہ شخص جس نے کوئی شورٹی دی، اس نے صلح کروانی تھی، اس نے کہا کہ اتنی رقم میں دے دوں گا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس نے وہ گارنٹی لے لی. باہر کا بندہ آتا ہے کوئی جی 2 فریق کے درمیان. جی صرف صلح کی خاطر. بالکل صحیح. لیکن اب اس کے اوپر ایک اوور برڈن ہو گیا جی. اور وہ نہیں دے سکتا ہے، تو وہ کوآپریشن دوسروں سے لے سکتا ہے کہ یار یہ میں نے گارنٹی دی تھی، اب میں نے اس سلسلے کے اندر وعدہ پورا کرنا، مجھے کوآپریشن چاہیے، وعدہ پورا کرنا ہے. بالکل. اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصابتہ جائحہ، ایک ایسا شخص جس کے اوپر کوئی زمینی یا آسمانی آفت آ گئی. بالکل بالکل. کوئی زلزلہ ہے یا کوئی اس طرح کے سیلاب ہے یا اس طرح کا اچانک کہ جس سے اس کا مال تباہ ہو گیا اور وہ اچھی طرح سے اپنا سٹینڈ نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے جب تک حتی یصیب قواما من عیش گزارا ہونے لگے گا پھر اس کے لیے منع ہو جائے گا. اچھا، جب تک وہ سٹینڈ دوبارہ سے اپنی زندگی بحال نہیں کر لیتا. ہاں جی، یہ نہیں کہ اب اس کو پیشہ ہی بنا لے. ہاں، جب تک وہ تھوڑا سا اپنے پاؤں پہ اسٹیبل ہو جائے گا، اسٹیبل ہوگا تو اس کے لیے پھر منع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اوکے. تیسرا آپ علیہ السلام نے ارشاد میں اصابتہ فاقہ، جو غربت زدہ ہے. اور غربت زدہ کے لیے ایک ایسا آپ نے سٹینڈرڈ رکھا جو ہمارے معاشرے میں دیکھا نہیں جاتا. آپ نے فرمایا ثلاثۃ من ذوی الحجہ من قومہ، اس کی برادری، اس کی قوم اور اس کے محلے کے 3 عقل مند باشعور لوگ گواہی دیں کہ واقعتاً ہی ڈیزرونگ ہے. اچھا اچھا اچھا. تو پھر اس کے لیے جائز ہو جائے گا جب تک اس کی ضرورت پوری نہ ہو. پھر آپ نے 2 ٹوک کہہ دیا، اے قبیصہ وما سوا ذلک سحت، اس کے علاوہ جو بندہ مانگ کے لیتا ہے وہ اس کے لیے حرام ہوتا ہے. اللہ. یأکلہ، جو وہ کھاتا ہے. اور اتنا کبیرہ گناہ ہوتا ہے کہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ما یزال الرجل یسأل، انسان جب مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر مزعۃ لحم، گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آئے گا. انا للہ و انا الیہ. جیسے وہ لوگوں کا گوشت کھاتا رہے نا، حرام کھاتا رہے، تو اللہ اس کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دے. ڈاکٹر صاحب یہ حرام کے اندر زمرے میں آتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی حرام کے زمرے میں آتے ہیں. ہم کسی دوسرے کا مال کھا رہے ہیں، اللہ. دھوکہ بھی دے رہے ہیں. ہاں، فیکنس. اور اس کی جیب سے ہتھیار رہے ہیں اور خود جو ہے ہڈ حرامی کا شکار ہیں یا محنت نہیں کر رہے ہیں. بلکہ آپ نے یہ بھی اشارہ کر دیا لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ، اگر تم میں سے کوئی ایک جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ لے اور لکڑیاں کاٹ کے اپنے اوپر اٹھا کے وہ مزدوری کر لے، یہ اس سے بہتر ہے لوگوں سے مانگتا پھر. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے. دین ہمیں دینے والا بناتا ہے. دینے والا بناتا ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے ہم یہ سمجھ جائیں نا دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے،
تو میرے خیال میں جو غیرت ہے جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے خاص طور پر اس پہ فوکس کر لیں تو انشاءاللہ بہت بہتری آ جائے گی. صحابہ تو اتنا احتیاط کرتے تھے, آپ باقاعدہ صحابہ سے وعدہ لیتے تھے بعض دفعہ کہ کسی سے مانگنا نہیں ہے. اب ایک صحابی جا رہا ہے, گھوڑے پہ بیٹھا ہے, اس کا کوڑا نیچے گر گیا, اب گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے, اب نیچے اترنا اور اس کو پکڑنا یہ اس والے مانگنے میں تو نہیں آتا بالکل نہیں. لیکن وہ اس سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں یہ بھی اس کیٹیگری میں نہ آ جائے, کسی سے یہ نہیں کہتے تھے مجھے گھوڑا پکڑا دو, ہے بھی اپنا ہی, یہ بھی نہیں کہتے تھے. تو اسلام ہم بہت خوددار بناتا ہے. خوددار بناتا ہے, بے شک. مفتی صاحب, ڈاکٹر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیرہ.